اچھا، آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج آٹزم سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو اس مرض کے شکار بچے سیکھنے، سمجھنے اور بولنے میں دشواری، نظریں نہ ملانا اور ایک ہی عمل کو بار بار دہرانے جیسے مسائل کا شکار نظر آتے ہیں۔ آٹزم کی نمایاں علامات میں شامل ہیں۔ آٹزم میں مبتلا افراد کو روزمرہ کے معاملات میں بہت ہی مشکل پیش آتی ہے۔ ایسے بچوں کی توجہ آسانی سے بڑھ جاتی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اور بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شازیہ کلثوم نیورولوجسٹ ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ چائلڈ نیورولوجسٹ ہیں اور کرنٹلی او ایم آئی ہاسپٹل میں آپ کام کریے۔ جس طریقے سے ہم آٹزم کی اویئرنیس کا ذکر کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحبہ آٹزم ہے کیا بیسیکلی، اور اس کی تشخیص جو ہے وہ کس طریقے سے ایک بچے میں کی جا سکتی ہے، یا کون کون سے ایسے سمپٹمز ہیں جو بہت بیسک ہیں، وہ کسی کو اگر اپنے بچے میں دکھائی دیں تو وہ فوری طور پر الرٹ ہو جائے اور جو اسے کنسیڈر کیا جائے کہ یہ جو بیبی ہے وہ آٹسٹک ہے؟ جی بالکل، آپ کا سوال تو بہت ہی ریلیونٹ اور پریکٹیکل ہے کہ آٹزم کے بچے میں کیا علامات ہوتی ہیں اور والدین کو کیسے پتہ چلے کہ ان کے بچے میں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو آٹزم کے بچے میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو سوشل کمیونیکیشن میں یا سماجی رابطے میں پرابلم ہوتا ہے۔ وہ سماجی رابطہ اس کے اپنے والدین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سماجی رابطے میں بچہ اپنی چیزیں ایکسپریس نہیں کر پاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو کیا چاہیے، اس کو ابھی کہاں بیٹھنا ہے، اور اس وقت اس کی کوئی بیسک بنیادی نیڈ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس بچے میں جو دوسرا ایشو آتا ہے وہ اسپیچ ڈیلے کا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بول سکتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن وہ بولنا نہیں چاہتا ہے، وہ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تیسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ کچھ مخصوص قسم کی عادات ہوتی ہیں ان بچوں میں، جیسے یہ کسی ایک چیز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، کسی اگر کھلونے کے ساتھ ان کو کھیلنا ہے تو اسی کھلونے کی طرف یہ بچے جو ہے زیادہ راغب ہوتے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی ان کو آفر کریں اس دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ باڈی لینگویج میں ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہینڈ فلیپنگ یا ہاتھوں کو اس طرح سے ہلانے کی عادت ہوتی ہے، منہ میں کوئی چیزیں ڈال کے ان کو محسوس کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا پھر گول گول گھومنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو آٹزم کے بچوں میں کچھ چیزیں فکسیشن ہوتی ہیں کہ ان چیزوں سے وہ نکل نہیں پاتے اور بار بار وہی چیز کرتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بھی پیرنٹس اس طرح کی کوئی چیز اپنے بچے میں دیکھے کہ اگر بچے کو کوئی بھوک لگی ہے اور اس کو کچھ کھانا ہے تو وہ کہہ نہیں پائے گا، وہ ماں کا ہاتھ پکڑے گا اور اس طرف لے کے جائے گا ماں کو اور اس چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ تو سوشل کمیونیکیشن، اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیلے اینڈ فکسیشن ان دا بیہیویئر، یا اس طرح کی علامات جو مستقل رہتی ہوں، جو ان کے کسی دوسرے بچے میں یا ان کی فیملی کے کسی اور بچے میں نہیں آئی ہوئی ہوں، تو ان عام چیزوں سے ہٹ کر اگر کوئی بچہ اس طریقے سے گھر میں ریئیکٹ کرتا ہے تو والدین کو سوچنا چاہیے اور اس بچے کے حوالے سے پھر جو بھی اس کنسرن اسپیشلسٹ ہے، چائلڈ نیورولوجسٹ دیکھتا ہے، تھراپسٹ ان بچوں کو دیکھتا ہے، تو ان سے رابطہ کرنا۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف سٹیجز ہمیں نظر آتی ہیں اور اس کی انٹینسٹی مختلف نظر آتی ہے، کچھ بچوں میں بہت شدید ہوتی ہے، کچھ میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آٹزم کا شکار ہیں، تو یہ سٹیجز ہمیں کس طرح سے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ رائٹ، سو obviously جیسے آپ نے کہا کہ ہر بچہ آٹزم کا مختلف ہوتا ہے، اور آٹزم کو جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایز اے اسپیشلسٹ، ایز اے چائلڈ نیورولوجسٹ ہم کہتے ہیں کہ آٹزم کو ہم جو ہے ایک اسپیکٹرم کی کنڈیشن کہتے ہیں کہ ہر بچہ سیم نہیں ہوگا۔ آٹزم کے کچھ بچے جو ہیں وہ بہت مائلڈ ورائٹی ہوتے ہیں، ان کی چیزیں اتنی کلیئر نہیں ہوتی ہیں، لیکن آگے جا کے ان کو ہو سکتا ہے سوسائٹی میں تھوڑے سے پرابلم آئے کہ وہ اپنی اس بیہیویئر سے نکل نہیں پا رہے ہوں۔ عام بچہ نکل جائے گا لیکن آٹزم کا مائلڈ والا بچہ بھی اس میں فکسیشن دے گا۔ اور کچھ ماڈریٹ ورائٹی ہوتی ہیں کہ جن کو تھوڑے سے پرابلم زیادہ آتے ہیں کمیونیکیٹ کرنے کے، اسپیچ اینڈ لینگویج کے، بیہیویئر کے، اور ایک ہوتے ہیں شدید کہ وہ بچہ جو ہے وہ بالکل بھی مکس اپ نہیں ہو پائے گا اپنے آس پاس کے ماحول میں۔ تو مائلڈ ورائٹی والے تھوڑا سا مشکل سے پہچانے جاتے ہیں۔ اگر میجورٹی آف بچے ہیں، زیادہ تعداد ہے بچوں کے، اور اس میں وہ بالکل تھوڑا سا مختلف ریٹ کریں تو پیرنٹس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ شدید علامات والے بچے جو ہیں وہ عموماً 2 سے 3 سال کی عمر میں پیرنٹس کو اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپروچ کرتے ہیں اسپیشلسٹ کو۔
تو آٹزم ایک اسپیکٹرم کی کنڈیشن ہے، اس میں مختلف لیولز ہوتی ہیں اور ہر بچہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ بتائیے کہ بیسک آٹزم کا کیا علاج ممکن ہے یا صرف اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جن بچوں میں مائلڈ سمپٹمز ہوتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ پہچاننا اس میں والدین کو بھی بہت دیر لگ جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ واقعی بچہ آٹسٹک ہے، کیا ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے یا پھر انہیں بھی بس مینیج کیا جا سکتا ہے؟ جی یہ بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے. دیکھیں آٹزم ایک دماغی کیفیت کا نام ہے، ایک نیورو ڈیولپمنٹل کا پرابلم ہے، رائٹ. سو یہ اس طرح کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم کوئی ٹریٹمنٹ یا میڈیسن نہیں دیتے ہیں. ان بچوں کو ہم مینیج کرتے ہیں، تھراپیز ان کی کرتے ہیں، اور ہم والدین کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کی علامات نظر آتی ہیں تو آپ اسپیشلسٹ سے رابطہ کریں، آپ تھراپسٹ سے رابطہ کریں، اور جتنا جلدی انٹرونشن ہوتی ہے ان بچوں کی اسپیچ تھراپی، بیہیویئر تھراپی، آکوپیشنل تھراپی اور ایجوکیشن کے مسائل حل ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ یہ سوسائٹی میں اکوموڈیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سوسائٹی میں ان کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے یا تھرائیونگ ہوتی ہے وہ یوزفل ہوتی چلی جاتی ہے. تو ان بچوں کے لیے مینجمنٹ ہوتی ہے، لانگ ٹرم چلتی ہے، اور اکثر بچے جو مائلڈ اور ماڈریٹ ورائٹی میں آتے ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتے ہیں. جتنی جلدی ان کی انٹرونشن ہو، تھراپیز ہوں، تو ان میں بہت فرق آ جاتا ہے. تو obviously یہ مینج ہوتے ہیں، یہ ٹریٹ نہیں ہو سکتے ہیں. بہت نارمل سوسائٹی کے اڈاپٹیشن اور بیہیویئر کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز پہ کام اگر جلدی ہوتا ہے تو رزلٹ اور آؤٹ کم بہت اچھا ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ صرف ٹریٹ ہوں گے، اور ہر بچے کو جو کہ خدا نخواستہ اگر آٹزم کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے خاص جو ہے علاج طے کیا جائے گا کہ اس کو کس طرح سے سوسائٹی میں جلن کرنا ہے؟ سوسائٹی میں چیلنجز تو بہت ہیں، اور ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سوسائٹی کو ایک تو اندازہ ہو، جیسے آج ہم ورلڈ آٹزم ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور اس ڈے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اور ان بچوں کی انکلوژن ہو اور ایکسیپٹنس ہو سوسائٹی میں. سو سوسائٹی کے چیلنجز میں یہی ہے کہ سوسائٹی اس مسئلے کو سمجھے، اس مسئلے کو پہچانے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ان بچوں کو وہی اپرچونٹیز دے تاکہ یہ سوسائٹی میں تھرائیو کریں اور اسٹیبلائز لیں. اور ڈاکٹر صاحبہ اس کے لیے ان دی اینڈ ذرا یہ بتائیے گا کہ تھراپی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت سارے آٹسٹک بچوں کے پیرنٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پریشان ضرور ہوتے ہیں، تکلیف میں بھی ہوتے ہیں، لیکن تھراپی کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ آٹزم ہے ہی لا علاج، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. ڈیفینیٹلی اس کا میڈیکیشن سے کوئی علاج ممکن نہیں ہے، لیکن تھراپی سے بہت چیزیں سدھاری جا سکتی ہیں، بہتری کی طرف لے جائی جا سکتی ہیں. تو ایسے والدین جن کا بچہ آٹسٹک ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کے اس دن کے حوالے سے، اور یہ کہ تھراپی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں تھراپیز ہی امپیکٹفل ہے. اکثر بچوں میں ہم والدین کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل صرف تھراپیز میں زیادہ ہے تو پھر جو ہے وہ اس چیز کی ایکسیپٹنس آتی ہے. 80 to 90% یہ بچے تھراپی سے امپروو ہو جاتے ہیں. بہت کم پرسنٹیج بچوں کی ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ شدید مسئلے مسائل ہوں تو ان کو دوائی دی جائے، اور وہ دوائی بھی ان کا بیہیویئر کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے کام آتی ہے. ان بچوں میں دوائیوں کے ساتھ ساتھ تھراپیز چلتی رہتی ہیں. تو تھراپیز کی وجہ سے اکثر بچے جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ یہ تھراپیز لائف لانگ چلتی ہوں یا ہر وقت چلتی رہتی ہوں. لمیٹڈ عرصے کے بعد بہت سارے بچے جو ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیہیویئرز کی وجہ سے، اسپیچ اور لینگویج ڈیلے کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں.